بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر القرآن کے سبق نمبر 112 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم 11ویں پارے کے دوسرے سبق کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سبق میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111 سے لے کے سورہ کے آخر تک آیت نمبر 129 تک کی 19 آیات شامل ہیں، جبکہ اس سبق کے مقابل میں دہرائی ہوگی 9ویں پارے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 144 سے لے کے 155۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لی من المؤمنین، مومنوں سے، انفسہم و اموالہم، ان کی جانیں اور ان کے مال، بان لہم الجنہ، اس کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، فیقتلون و یقتلون، تو وہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ ہے اس کے ذمے سچا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمہ سچا، فی التورات والانجیل والقرآن، تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، ومن اوفا، اور کون ہے زیادہ پورا کرنے والا، بعہدہ، اپنے عہد کو، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر، فاستبشروا، بس تم خوشیاں مناؤ، ببیعکم الذی، اپنے اس سودے پر، بایعتم بہ، جو تم نے اس سے یعنی اللہ تعالیٰ سے کیا، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون، وہ مومن توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون السائحون، حمد کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرنے والے ہیں، الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے ہیں، الامرون بالمعروف، نیکی کی تلقین کرنے والے ہیں، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دیجئے مومنوں کو، یعنی ایسے مومنوں کو۔ ما کان للنبی، نہیں ہے جائز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان یستغفروا، کہ وہ بخشش طلب کریں، للمشرکین، مشرکوں کے لیے، ولو کانوا، اگرچہ وہ ہوں، اولی القربا، ان کے قرابت دار، من بعد، یعنی اگرچہ وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں، من بعد ما، بعد اس کے بھی کہ تبین لہم، واضح ہو چکا ان پر، انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ مشرک اہل دوزخ ہیں، یعنی یہ چیز واضح ہونے کے بعد بھی اگر وہ ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگیں تو یہ ان کے شایان شان نہیں ہے۔ وما کان استغفار، اور کچھ نہیں تھا بخشش مانگنا، ابراہیم علیہ ابیہ، ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے، الا عن موعدۃ، سوائے ایک وعدے کے، وعدہا ایاہ، جو اس نے اس سے کیا تھا، فلما تبین لہ، پھر جب واضح ہو گیا اس پر، انہ عدو للہ، کہ وہ دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا، تبرأ من، تو وہ بے تعلق ہو گئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام بے تعلق ہو گئے اس سے۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، لأواہ، بڑے نرم دل، حلیم، اور حلم والے تھے، بردبار تھے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا، لیضل قوما، کہ گمراہ کر دے کسی قوم کو، بعد اذ ہداہم، اس کے بعد بھی کہ اس نے ہدایت دی انہیں، حتی یبین لہم، یہاں تک کہ وہ واضح فرما دے ان پر، ما یتقون، وہ کام کہ جن سے وہ بچتے رہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، لہ ملک السماوات والارض، جس کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا، من ولی ولا نصیر، کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی، یقیناً توجہ فرمائی، مہربانی فرمائی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، والمہاجرین، اور ان مہاجرین پر، والانصار الذین، اور ان انصار پر، اتبعوہ، جنہوں نے اس کی پیروی کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، ان کا ساتھ دیا، فی ساعۃ العسرۃ، تنگی کی گھڑی میں، من بعد ما قادا، بعد اس کے کہ قریب تھا
یزیغ قلوب کہ ٹیڑے ہو جاتے دل، فریق منہم ان میں سے ایک گروہ کے، ثم تاب علیہم پھر اس نے توجہ فرمائی ان پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی ان پر، انہ بہم بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رؤوف الرحیم شفقت فرمانے والے مہربان ہیں۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا اور ان 3 پر بھی جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، یعنی اس نے توجہ فرمائی ان 3 اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک مؤخر رکھا گیا تھا، یعنی تبوک کے سفر میں جو 3 صحابہ کرام شامل نہیں ہوئے اور انہوں نے منافقین کی طرح بہانے نہیں بنائے، اپنی غلطی تسلیم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ جو فیصلہ فرمائیں گے اس کے مطابق تم سے معاملہ کیا جائے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان 3 پر بھی اللہ نے توجہ فرمائی جو اللہ کا حکم آنے تک پیچھے رکھے گئے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ضاقت تنگ ہو گئی تھی علیہم الارض ان پر زمین، بما رحبت باوجود کشادگی کے، وضاقت علیہم انفسہم اور تنگ لگنے لگیں ان کو اپنی جانیں، وظنوا اور وہ سمجھ گئے اللہ ملجا کہ نہیں ہے کوئی پناہ گاہ، من اللہ اللہ تعالیٰ سے بچنے کے لیے، الا الیہ سوائے اسی کے، ثم تاب علیہم پھر اس نے ان پر توجہ فرمائی، لیتوبوا تاکہ وہ اس کے حضور توبہ کریں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ هو التواب الرحیم بڑے توبہ قبول فرمانے والے مہربان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، یعنی سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ ما کان لأہل المدینہ نہیں تھا جائز اہل مدینہ کے لیے، ومن حولہم اور ان کے ارد گرد کے، من الاعراب دیہاتیوں کے لیے، یعنی دیہاتیوں کے لیے بھی، ان یتخلفوا کہ وہ جہاد میں پیچھے رہتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ولا یرغبوا اور نہ ہی یہ مناسب تھا کہ وہ عزیز رکھتے، بانفسہم اپنی جانوں کو، ان نفس ان کی جان سے بے پرواہ ہو کر، ذالک بانہم یہ اس لیے، لا یصیبہم کہ نہیں پہنچتی انہیں، یعنی اگر وہ اس سفر میں جاتے تو اس سفر کی کیفیت کیا ہوتی، اس لیے کہ نہیں پہنچتی انہیں، ظمأ ولا نصب کوئی پیاس اور نہ کوئی تھکاوٹ، ولا مخمصۃ اور نہ ہی کوئی بھوک پہنچتی ہے، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ولا یطؤون موطئا اور نہ ہی وہ اٹھاتے ہیں کوئی بھی قدم، یغیظ الکفار جو غصہ دلائے کافروں کو، ولا ینالون اور نہ ہی وہ چھینتے ہیں، من عدو نیلا دشمن سے کوئی بھی سامان، الا کتب لہم بہ مگر لکھ دیا جاتا ہے ان کے لیے ان میں سے ہر ایک عمل کے بدلے عمل صالح ایک نیک عمل، یعنی سفر میں بھوک پیاس تھکاوٹ اور جنگ کے لیے وہ جتنی بھی سرگرمیاں دکھاتے، ہر عمل کے بدلے میں ایک عمل لکھا جاتا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یضیع ضائع نہیں کرتے اجر المحسنین خوب کاروں کے اجر کو، ولا ینفقون اور نہ ہی وہ خرچ کرتے ہیں، نفقتاً صغیرتاً ولا کبیرتاً کوئی انفاق کوئی خرچ چھوٹا ہو یا بڑا، ولا یقطعون وادیا اور نہ ہی وہ طے کرتے ہیں کسی وادی کو، الا کتب لہم مگر وہ سب لکھ دیا جاتا ہے ان کے لیے، لیجزیہم اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیں، احسنا سب سے اچھا بدلہ ما کانوا یعملون اس کا جو وہ عمل کرتے ہیں، وما کان المؤمنون اور نہیں ہے ممکن سب مومنوں کے لیے، لینفروا کافہ کہ وہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں
حصول علم کی راہ میں، فلولا نفرا، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ نکلتے من کل فرقۃ منہم، ان کے ہر گروہ میں سے، طائفۃ، ایک جماعت، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ پختہ سمجھ حاصل کرتے دین میں، فلینذروا قومہم، اور تاکہ وہ خبردار کرتے اپنی قوم کو، اذا رجعوا الیہم، جب وہ واپس جاتے ان کے پاس، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی بچ جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قاتلوا الذین، تم لڑو ان سے، یلونکم من الکفار، جو تمہارے آس پاس کے کفار ہیں، بل یجدوا، اور چاہیے کہ وہ لوگ پائیں، فیکم غلظہ، تم میں سختی، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سورہ، اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت، فَمِنْهُم مَّن یقول، تو ان میں سے بعض کہتے ہیں مسلمانوں سے، ایکم زادتہ، تم میں سے کس کو بڑھا دیا ہے، ہٰذِہِ ایمانا، اس سورت نے ایمان میں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو اس سورت نے انہیں بڑھا دیا ایمان میں، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس سے بشارت پاتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ، فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ، تو اس صورت نے انہیں بڑھا دیا، یعنی قرآن حکیم کی نازل ہونے والی صورت نے انہیں بڑھا دیا، رجساً الی رجسہم، کفر کی گندگی پر گندگی میں، وماتوا، اور وہ مرے تو، وہم کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے۔ اولا یرون، کیا وہ دیکھتے نہیں، انہم یفتنون، کہ وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، فی کل عام، ہر سال میں، مرتن و مرتین، ایک بار یا دو بار، ثم لا یتوبون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، اور جو ہی نازل کی جاتی ہے سورۃ، کوئی بھی سورت، نظر بعضهم الی بعض، تو وہ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کی طرف، یہ کہتے ہوئے، هل یراکم من احد، کیا تمہیں کوئی مومن دیکھ تو نہیں رہا، ثم انصرفوا، پھر وہ وہاں سے کھسک جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، پھر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو، بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ وہ قوم لا یفقہون، ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے، جو سمجھ نہیں رکھتے۔ لقد جاءکم رسول، یقیناً آ چکے ہیں تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہیں، عزیز علیہ، گراں گزرتا ہے ان پر، ما عنتم، کہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ، حریص علیکم، بڑے خواہش مند ہیں تمہاری بھلائی کے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بہت شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ فإن تولوا، پھر بھی اگر یہ منہ موڑیں، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ الحمدللہ ہماری سورہ توبہ کے ساتھ ہی یہ سبق مکمل ہوا۔ اس سبق میں 19 آیات تھیں، اور ان 19 آیات میں الفاظ کی تعداد تھی 445، جبکہ پہلی بار آنے والے الفاظ جو پچھلے اسباق میں ہم نے نہیں پڑھے، ان کی تعداد صرف 44 تھی۔ گویا 401 لفظ ہمیں اس سبق میں سیکھنا نہیں پڑا، چونکہ ہم پچھلے اسباق میں سیکھ چکے ہیں۔ ان 44 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں 72 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، جن کے شامل ہونے سے ہمارے ذخیرہ الفاظ کی مقدار 52,544 ہو چکی ہے، جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 57.57% ہے۔ یہاں آج کے سبق کے حوالے سے ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 445 میں سے 44 الفاظ سیکھے، جو کہ 10% بنتے ہیں کل الفاظ کا، یعنی سبق کے کل الفاظ کا۔ گویا 90% ہمیں نہیں سیکھنا پڑا آج کے سبق میں،
اس پہلو سے ہم ہر سبق میں غور کریں تو وہ جو میں عرض کرتا ہوں کہ ہم مور دین 50%، یعنی 57، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 58% ہم سیکھ چکے ہیں، کور کر چکے ہیں قرآن حکیم کے الفاظ۔ یہ تو صرف اس سبق کی بات کر رہا ہوں، اس سبق کی بات کر رہا ہوں۔ جب ہم تلاوت میں اگلے پاروں میں 18ویں میں، 21ویں میں، 24 میں، 28ویں میں کسی پارے میں تلاوت کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ نے ہمیں کیا کچھ عطا فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبح و شام کے اوقات میں قرآن حکیم کی تلاوت کو حرز جاں بنانے کی، اپنا وظیفہ بنانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہماری اس صحیح کو مشکور فرماتے ہوئے ہماری زندگیوں کو بدل دیں، ہمارے معاملات کو بدل دیں، ہماری ترجیحات کو بدل دیں، اور ہمیں اپنے قرب میں جنت میں جگہ عطا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور قربت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔